جاتا ہے کہ وہ نیک لوگ تھے اور ان کے ساتھ کتا تھا. جی تو اگر کتا اتنی بری چیز ہے تو ان نیک لوگوں کے ساتھ کتا کیوں تھا؟ میں نے بتا دیا نا کہ وہ استثناء ہے کہ ریوڑ کی، وہ بکریوں کے ریوڑ کا کتا ان تھا. کے ساتھ تو کوئی ریوڑ نہیں تھا. نہیں، بکریوں کا ریوڑ تھا، وہ چرواہے کا کتا تھا، جو چرواہا تھا اس کا کتا تھا. تو ریوڑ کی حفاظت کے لیے کتا رکھا جاتا تو اس کی شریعت نے اجازت دی ہے، تو اس میں کوئی مذاکرہ نہیں. اچھا حضرت، ایک کالر ہیں ڈاکٹر فیصل نیو یارک سے. جی ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام، میں ڈاکٹر فیصل بات کر رہا ہوں. حضرت مفتی صاحب سے ایک سوال دریافت کرنا ہے. جی فرمائیے. یہاں کے ٹین ایجرز بچوں کے متعلق جو مسلمان ہیں اور مسلمان گھرانوں میں پرورش پا رہے ہیں، لیکن جب ہم انہیں دیکھتے ہیں کہ وہ مساجد میں جاتے ہیں، نماز بھی ادا کرتے ہیں، لیکن ان میں وہ اسلامی جذبہ اور روح نہیں نظر آتی، یا شوق اور جذبہ ولولہ جو کہ ایک مسلمان میں ہونا چاہیے. تو یہاں کے ان پیرنٹس پہ کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ کیا کریں کہ ان کے بچے جو ہیں وہ انتہائی اسلامی اور مذہبی ذوق و شوق کے ساتھ مساجد میں جائیں اور ان فرائض میں حصہ لیں؟ جی ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. حضرت یہ بہت کامن پرابلم ہے اور اکثر لوگ اس بارے میں جاننا چاہتے ہیں. جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ. امریکہ اور ویسٹرن ورلڈ جو ایسے ممالک ہیں اس میں آ کے بچے اگر مسجد میں جا کے نماز پڑھتے ہیں تو یہ بھی بہت کافی ہے، کیونکہ یہاں تو ایسے بچے جو ہے نماز کی قریب بھی نہیں آتے. تو آپ اسی پر شکر گزار رہیں کہ بچے نماز کے لیے مسجد میں آ رہے ہیں. اب اہل مسجد کی ذمہ داری ہے کہ ان کی وہاں تربیت کریں، کیونکہ تربیت کا نظام جو ہے اہل اسلام کی طرف سے اٹھ گیا. تعلیم پر زور ہے. پہلے زمانے میں تعلیم و تربیت دو عنوان ہوتے تھے، تعلیم کے ساتھ تربیت بھی ہوتی تھی بچے کی. تو اگر ان کی تزکیہ اور تربیت بچوں کی ہونے لگے اور مسجدوں میں اس کا اہتمام ہونا چاہیے. اب وہ بچہ مسجد میں نماز کے لیے چلا کہ اب وہاں امام صاحب ہیں جو انتظامیہ ان کی قلبی تربیت کا بھی اہتمام رکھیں تو انشاءاللہ ان کے اندر جو ہے مزید روحانی طور پر ترقی پیدا ہوگی. تو انشاءاللہ وہ اچھے مسلمان ہیں، مسجد میں جا رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں تو بہت کافی ہے. باقی تربیت کا اہتمام رکھیں تو اس سے انشاءاللہ ان کو نفع ہوگا. اچھا